دوستو یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ 2023 میں معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا اور ترکی پر لگائی گئی 100 سالہ پابندی ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی امید ظاہر کی گئی تھی کہ ترکی میں 2023 میں دوبارہ سے نظام خلافت عثمانیہ کو بحال کیا جائے گا۔ مگر دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت معاہدہ لوزان کیا ہے؟ کیا واقعی معاہدہ لوزان کے تحت ترکی پر کوئی پابندی عائد کی گئی تھی یا نہیں؟ معاہدہ لوزان کس نے کیا اور کب اور کیوں کیا، اور اب 2023 میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ رضوان نالج فیکٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، ہمیں آپ کے سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، آپ کا صرف ایک سبسکرائب ہمیں ایک نئی امید دیتا ہے۔ دوستو، معاہدہ لوزان 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے سٹی لوزان میں پہلی جنگ عظیم کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے پایا تھا۔ کیونکہ یہ معاہدہ لوزان سٹی میں طے پایا تھا، اس وجہ سے اس معاہدے کا نام بھی معاہدہ لوزان رکھ دیا گیا۔ جیسا کہ ماضی میں معاہدوں اور جنگوں کے نام ان کے مقامات سے منسوب تھے، مثال کے طور پر جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی اور صلح حدیبیہ کے مقام پر طے پائی۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ معاہدہ لوزان وہ معاہدہ ہے جس کے تحت پہلی دفعہ جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر بطور آزاد ریاست تسلیم کیا گیا۔ بنیادی طور پر یہ معاہدہ ترکی اور فرانس کے درمیان ہوا تھا، لیکن ایک فریق ترکی اور دوسری طرف سلطنت برطانیہ، جس کو برٹش امپائر کہا جاتا تھا، فرانس، اٹلی، جاپان، یونان اور رومانیہ شامل تھے۔ معاہدہ لوزان کو فرانس زبان میں لکھا گیا تھا اور یہ فرانس کی تحویل میں ہوا۔ دوستو، یہ خلافت عثمانیہ کے اختتام کے بعد پہلا معاہدہ تھا جو کسی دوسری زبان میں تحریر ہوا، جبکہ اس سے پہلے خلافت عثمانیہ کے یورپی ممالک سے تمام ہونے والے معاہدے ترکی زبان میں تھے۔ دوستو، مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا اور ترک افواج کی جانب سے یونانی افواج کو اناطولیہ سے باہر نکالنے کے بعد جمہوریہ ترکی نے معاہدہ سیوریا کو ختم کر دیا۔ 20 اکتوبر 1922 کو امن کانفرنس کا دوبارہ آغاز ہوا اور طویل بات چیت کے بعد ایک مرتبہ پھر سے معاہدہ ہوا۔ 24 جولائی کو 8 ماہ کے طویل مذاکرات کے بعد معاہدہ لوزان پر دستخط ہوئے۔ اس حوالے سے معاہدہ لوزان کو امن کا معاہدہ بھی کہا جا سکتا ہے، مگر دوسری جانب معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط وہ معاہدہ تھا جو کہ دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا ہتھیار تھا جس نے ترکی کو ہاتھوں اور پاؤں سے باندھ کر چاروں شانے چت کر دیا۔ 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو جائے گا۔ معاہدہ دراصل کیا تھا اور اس کے ترکی پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور مغربی طاقتیں اب 2023 آنے کے بعد اتنی خوفزدہ کیوں ہیں، اور ترک صدر رجب طیب اردوغان اپنی تقاریر میں 2023 کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ یہ سوالات اپنے اندر نہایت دلچسپ معلومات اور تاریخ رکھتے ہیں۔ دوستو، معاہدہ لوزان پہلی جنگ عظیم کے فاتحین کے ماتحت طے پایا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بہت بڑے حصے پر قابض ہو چکی تھیں۔ ان قوتوں میں برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معاہدہ لوزان میں شامل کرائی تھیں جن کی وجہ سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، اور ترکی اگلے 100 برس تک اس معاہدے پر عمل درآمد کا پابند قرار پایا تھا۔ نمبر 1، معاہدہ لوزان کی وجہ سے خلافت عثمانیہ ختم اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ نمبر 2، خلافت کی تمام چیزیں ضبط کر لی گئی تھیں جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھی۔ نمبر 3، ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق کو ختم کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ عربی زبان پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور ترکی میں عربی زبان میں اذان دینے پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ نمبر 4، ترکی پیٹرولیم کے لیے نہ ہی اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا، اور
अपनी जरूरत का सारा पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट करेगा। बॉस्फोरस आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज से किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स वसूल नहीं करेगा। दोस्तों, बॉस्फोरस समंदर का ये हिस्सा 3 समंदरों को आपस में मिलाता है और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि ये आलमी तिजारत में रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखता है और इसको सुइस कनाल जैसी अहमियत दी जाती है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान अपनी बहुत सी तकारीर में कह चुके हैं कि 2023 के बाद तुर्की वो तुर्की नहीं रहेगा और अब इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले हर बहरी जहाज से टैक्स वसूल किया जाएगा और तुर्की अब खुद अपने कंट्री में ड्रिलिंग भी कर सकता है और उसे बाहर से पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। अब सदर तैयब अर्दगान एक नई नहर का प्लान भी तैयार कर रहे हैं जो कि बहरे असवद को मरमला को जा मिलाएगा। इस सूरत हाल से सारी कहानी वाज़ेह हो जाती है कि मगरिब क्यों सदर रजब तैयब अर्दगान का दुश्मन बना हुआ है। दोस्तों, अब 2023 आने के बाद शायद तुर्की दोबारा से खिलाफत उस्मानिया शुरू करे और जिन जिन इलाकों पर सल्तनत उस्मानिया का कब्जा था वो दोबारा से तुर्की का हिस्सा बने, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है। लेकिन शायद अब ये कब्जा दोबारा से नहीं हो सकता क्योंकि अब तमाम कंट्रीज ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि वो किसी भी सुपर पावर से टक्कर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सुनने में आई है कि तुर्की मुआहिदा लोज़ान को इतनी अहमियत नहीं देता था। वो पहले से ही अपने मुल्क से पेट्रोल की ड्रिलिंग कर रहा था, लेकिन अब मुआहिदा लोज़ान खत्म होने के बाद तुर्की पर इस चीज का क्या असर होगा और तुर्की कितना पावरफुल बनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप किस कंट्री और किस सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं इस बात का जिक्र कमेंट में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपना बेहद ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।